شاہ بھی کیا بات ہے، شاہ بھی ان کے دربار میں بک گئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ بھی ان کے دربار میں بک گئے، جو مدینے کے بازار میں بک گئے، شاہ بھی ان کے دربار میں بک گئے، جو مدینے کے بازار میں بک گئے۔ کوئی اندازہ قیمت کا کیا کہہ سکے، کوئی اندازہ قیمت کا کیا کہہ سکے، ہم تو جا کر تیرے یار میں بک گئے، ہم تو جا کر تیرے یار میں بک گئے۔ ایک نعرہ ادھر سے لگائیے تو ایک شعر سناؤں۔ سبحان اللہ سبحان، نعرہ بولیے ذرا، نعرہ لگانا پڑے گا، ادھر ہی سے لگانا پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بیڑا پار زندہ باد، اللہ اکبر۔ شاہ بھی ان کے دربار میں بک گئے، جو مدینے کے بازار میں بک گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث و اقطاب غوث و اقطاب افراد و ابدال صاحب، غوث و اقطاب ابدال و افراد صاحب، جو گئے تیرے دربار میں بک گئے، جو گئے تیرے دربار میں بک گئے، جو گئے تیرے دربار میں بک گئے، ہم مدینے کے بازار میں بک گئے۔ ایک شعر اور، مجھے پتا ہے کہ عوام کس کو کن اشعار کو پسند کرتی ہے، کس طرح کے، لیکن اس طرح کے شعر سنانا ضروری ہے کیونکہ سٹیج بھی ہے عوام کے علاوہ۔ جی جی جی، تو یہ سٹیج والوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، سماعت کریں دیکھیں۔ کہ چھا گئی ہر طرف نفرتیں جس گھڑی، کیا بات ہے، بابا بابا، ہر طرف چھا گئی جس گھڑی نفرتیں، چھا گئی جس گھڑی نفرتیں، ہر طرف چھا گئی ہر طرف نفرتیں جس گھڑی، یا نبی یا نبی یا نبی، ہم تیرے پیار میں بک گئے، یا نبی ہم تیرے پیار میں بک گئے۔ زندہ باد زندہ باد، فاضلے ساؤتھ افریقہ، سبحان اللہ۔ بک گئے ہم مدینے کے بازار میں بک گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مدینے کے ایک بے وقوف مفتی نے جدہ کے چھا گئی ہر طرف نفرتیں جس گھڑی، چھا گئی جس گھڑی ہر طرف نفرتیں، چھا گئی ہر طرف جس گھڑی نفرتیں، چھا گئی ہر طرف نفرتیں جس گھڑی، یا نبی یا نبی یا نبی، ہم
تیرے پیار میں بک گئے یا نبی ہم تیرے پیار میں بک گئے ہم مدینے کے بازار میں بک گئے سنا ہوگا کہ گنبد خضرا کی منتقلی کا فتویٰ دیا ایک جاہل مفتی نے جدہ میں. اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں, اکثریت ان لوگوں کی ایسی ہی ہے. خیر ایک شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. دیکھیں وہ یہودی ہیں کہ مسلمان کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ان کا اندر کیا ہے باہر کیا ہے. میرا ذہن یہ کہتا ہے, ہو سکتا ہے کہ جس قدر بھی یہ اس طرح کے مفتی ہیں, اس طرح کے جس قدر بھی سلفی حضرات ہیں, وہ سب اپنے باپ داداؤں کے وارث ہیں. شاید ان کے ماں باپ دادا یہ وراثت میں لکھ کر کے گئے ہوں کہ ہم فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں, مجبوری میں لائے ہیں, ہم آج بھی یہودی ہیں اور تم بھی یہودی رہنا قیامت تک. ہو سکتا ہے اندر اندر ان کی پلاننگ سرکار کے دور سے چلی آ رہی ہے. یہ ہمارا ذہن کہتا ہے, اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے واضح طور پر, لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے. ورنہ کوئی مسلمان گنبد خضرا کو ڈھانے کی معاذ اللہ بات کرے؟ کوئی مسلمان سرکار رسالت جن کی جسد خاکی پر ساری کائنات کا حسن و جمال قربان, سبحان اللہ, جن کے جسم پر ساری کائنات کے مسلمانوں کی جانیں, ان کے اجسام قربان, سبحان اس اللہ, نبی کے جسم کو ان کی قبر سے نکال کر دوسری جگہ کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دینے کا فتویٰ کوئی مسلمان دے سکتا ہے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. پکے یہی ہوں گے. بہرحال میں شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. بور ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں ہو رہے ہیں تو کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سماعت کریں. شاہ بھی ان کے دربار میں بک گئے جو مدینے کے بازار میں بک گئے. مفتی توہین قبر رسالت کرے, مفتی توہین قبر رسالت کرے, مفتی توہین قبر رسالت کرے. جو تھے